درخت پر میں چڑھا تھا اس کو ایک سفید رنگ کے چوہا اور ایک سیاہ رنگ کے چوہا کاٹ رہا ہے. ایک سفید رنگ کے چوہا اور ایک سیاہ رنگ کے چوہا اس درخت کو کاٹ رہا ہے. بتاؤ مسلمانوں، جس درخت پر ہم چڑھ جائے، کوئی آری لے کر دھیرے دھیرے کاٹے اور تو بتائیے ہم کو کیسے یقین ہوگا ہم کو ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے بھی گارنٹی ہے، نہ جانے کب یہ درخت کٹ جائے گا اور کٹ کر گر جائے گا، ہم مر جائیں گے، ہوگا کہ نہیں؟ اس نے کہا چوہا کاٹنے لگا، مجھے کافی ڈر ہونے لگا، کیا ہوگا؟ درخت پر میں اپنی جان بچانے کے لیے چڑھا ہوں، یہ چوہا کاٹ دے گا، یہ شیر بھی کھڑا ہے، یہ گڈھا بھی ہے، اس گڈھے میں سانپ بھی ہے، میں گر جاؤں گا، شیر بھی حملہ کرے گا. اتنے میں کیا ہوا؟ میں ڈر ہی رہا تھا، میرے دل میں خوف ہو رہا تھا، میرا دل لرز رہا تھا کہ میری نظر اچانک ایک شہد کے چھاتے پر پڑا. شہد جانتے ہیں نا، مدمکھی جو اپنا چھاتا لگاتا ہے، اس شہد کے چھاتے پر نظر پڑی ہے. میں نے نظر جو ہی پڑی تو میں نے ہلکی سی انگلی لگائی ہے اور انگلی سے شہد نکالی ہے اور ٹیسٹ کیا. کیا کیا؟ ٹیسٹ، اس کا ذائقہ چکھا. اور جو ہی ذائقہ لینے کے لیے میں نے اسے ٹیسٹ کیا ہے، اس کا ذائقہ میں اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا کہ میں نے انگلی لگا دی اور چاٹنا شروع کر دیا. میں نے انگلی لگا دی، پینا شروع کر دیا. اب کیا ہوا؟ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے انگلی تو لگائی تھی، شہد چاٹنے میں اتنا مشغول ہو گیا ہے، اتنے منہمک ہو گیا ہے کہ نہ مجھے اب شیر کا ڈر ہے، نہ مجھے اژدہا کا خوف ہے، نہ مجھے وہ گڈھے کا خوف ہے، نہ مجھے چوہے کا خوف ہے. اچانک کیا ہوا؟ چوہے نے اس ٹہنی کو کاٹ دی ہے، درخت کو کاٹ دیا ہے اور اچانک درخت گرا ہے. شیر نے مجھے چیر پھاڑ دیا اور گڈھے میں پھینک دیا اور گڈھا کا سانپ بھی اپنے مجھے نگل گیا. اے مسلمانوں، اب یہ ڈرنے لگا. اب ڈرنا ہے تو ابھی جانتے کوئی بھیانک خواب دیکھتا ہے تو کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، کسی پیر کے پاس جاتے ہیں، کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں کہ حضور اس کی تعبیر بتائیے، میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے. ہوتا کہ نہیں؟ یہ تعبیر پوچھنے کے لیے جاتے کہ نہیں؟ کوئی بھیانک خواب دیکھ لے، وہ شخص، وہ بزرگ کہتے میں اپنے مرشد کامل کے پاس گیا، اپنے مرشد کے پاس جا کر کہا حضور میں نے خواب دیکھا اور جب سے میں نے خواب دیکھا وہ کافی ڈر گیا ہوں. کہا پیر نے کہا بیٹا تو نے کون سا خواب دیکھا ہے بیان کر. وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے پورے خواب کو بیان کیا، جو بھی میں نے بتائی ہے پورے خواب کو میں نے تفصیلی بیان کیا. تو میرے بزرگ نے کہا، میرے مرشد کامل نے کہا بیٹا ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اللہ تجھے ہوشیار کر رہا ہے. یہ خواب نہیں تھا بلکہ یہ حقیقت ہے، حقیقت. اللہ تجھے ہوشیار کرنا چاہتا ہے، اللہ تجھے اپنے آخرت کو یاد دلانا چاہتا ہے، آخرت کو یاد دلانا چاہتا ہے. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، گناہوں سے باز آ جا اور نیکیوں کا اپنا ہی سب کچھ سمجھ لے. اب سنو، تو نے وہ شیر کو دیکھا ہے، وہ شیر نہیں تھا. شیر کو جو تمہارے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا وہ شیر نہیں تھا، وہ تمہاری موت تھی، موت. اسی طرح انسان چل رہا ہے اور موت پیچھے ہے، پیچھے پیچھے، نہ جانے کب حملہ بولے گا. انسان کو معلوم ہے ایک دن موت آنی ہے، کب حملہ بول دے کسی کو معلوم نہیں. شیر تو نے دیکھا، وہ شیر نہیں بلکہ وہ تمہاری موت تھی. اور تو نے وہ گڈھا دیکھا ہے، وہ گڈھا نہیں بلکہ تمہاری قبر تھی. اور تو نے گڈھے کے اندر اژدہا کو دیکھا ہے، وہ اژدہا نہیں تھا بلکہ وہ تمہارے گناہوں کے کرتوت تھے. اور تو نے وہ درخت دیکھا ہے، وہ درخت نہیں ہے بلکہ وہ دنیا ہے، دنیا. اور تو نے وہ سفید رنگ کے چوہا اور سیاہ رنگ کے چوہا دیکھا ہے، وہ چوہا نہیں بلکہ تمہارے زندگی کے رات و دن تھے. اور تو نے وہ درخت کے اوپر تو نے جو شہد کی مکھی کے چھاتا دیکھا ہے، شہد کے چھاتا دیکھا ہے، وہ چھاتا نہیں ہے بلکہ دنیا کی دولت ہے. انسان دنیا میں موت بھی اس کے پیچھے ہے، اپنے آخرت کو بھول جاتا ہے، اپنی قبر کی منزل کو بھول جاتا ہے، اپنی قبر کے ٹھکانے کو بھول جاتا ہے اور دنیا کے مال کے پیچھے، دنیا کے مال کے لالچ کے پیچھے، دنیا کے مال میں اتنا مست مگن ہو جاتا ہے کہ نہ وہ اپنے موت کو خیال کرتا ہے، نہ اپنی قبر کے بارے میں سوچتا ہے، نہ اپنے اعمال کو دیکھتا
ہے، نہ اپنے زندگی میں آنے والی دولت جو جائز ہے اور ناجائز ہے اس کے بارے میں سوچتا ہے۔ ہائی دولت، ہائی دولت، ہائی مال کرتے کرتے زندگی سے زندگی ان کی کٹ جاتی ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اس کا حشر یہ ہوا کرتا ہے، اے بیٹا اللہ تجھے ہوشیار کر رہا ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لے اور اپنے پروردگار کو راضی کر لے، اپنے پروردگار کو راضی کر لے۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے احبابوں، میں آپ سے کہنے کا مقصد جو میرا یہ ہے کہ یہ دنیا چند دنوں کی ہے، یہ دنیا چند دنوں کے لیے، چند دنوں کا مہمان ہے آپ اس دنیا کے لیے۔ اس لیے یہ دنیا بھی ختم ہونے والی ہے، آپ بھی ختم ہونے والے ہو، یہ ساری چیزیں ہیں سب ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے دنیا کو ترک کرو اور آخرت کو یاد کرو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بالکل دنیا کو بھلا جائیے، بلکہ ہمیں دنیا بھی چاہیے۔ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے کچھ دولت کی بھی ضرورت ہے، کچھ پیسے کی بھی ضرورت ہے، لیکن وہ پیسہ جہاں سے آپ کما رہے ہیں اس پیسے کے اندر ہمیں یہ دیکھنے ہیں کہ جو پیسہ کما رہے ہیں یہ جائز اور ناجائز کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ اس کو دیکھ کر شریعت مصطفی کی روشنی میں اپنی زندگی گزارو گے اور شریعت کا جامہ پہن لو گے، شریعت کی غلامی کا پٹا اپنے گردنوں کے اندر ڈال لو گے، تو آپ کا اٹھنا بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا، آپ کا جاگنا بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا، آپ کا چلنا بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا، آپ کا کمانا بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا، آپ کی زندگی گزارنا بھی عبادت میں شمار کی جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ ہمیں توفیق دے، اس دنیا کے ساتھ ساتھ دین سے لگاؤ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی چاہت اپنے سینوں میں جگانے کی توفیق عطا فرمائے، دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، 2 خطیب ہمارے باقی ہے، اس سے بھی آپ کو سنیے انشاءاللہ، کبھی بھرپور موقع ملا تو میں سناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار، ہر جی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ لیجیے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔